السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، ارشاد فرمایا میری جلال کی وجہ سے، میری عزت کی وجہ سے، میرے وقار کی وجہ سے جو آپس میں محبت کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، ارشاد فرمایا آج ان کو میں اپنے رحمت کا اور عرش کا سایہ عطا فرماؤں گا، کیونکہ آج کوئی اور سایہ نہیں ہے۔ یہ ہے رب کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے۔ اگلی بڑی دلچسپ حدیث مبارکہ ہے، یہ محبت پیدا کیسے ہو سکتی ہے؟ باہمی محبت، ظاہر ہے کہ یہ جیسے میں نے عرض کر دیا ایک غریب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ نہ تو کاروباروں سے کیا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی اور معاملہ ہو سکتا ہے، فلاں کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نسخہ ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، ارشاد فرمایا اس ذات کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان والے نہ بن جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک آپس میں اللہ اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کرو۔ یعنی اگر خدا نخواستہ متقی سے نفرت ہے، ایمان والے سے نفرت ہے، تو یہ نفرت کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ والا ہے، وہ نمازی ہے، وہ حلال کھانے والا ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والا، لیکن اگر اس سے محبت ہے تو یہ محبت بھی اسی وجہ سے ہوگی کہ وہ سچ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹ سے نفرت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، وہ تقوی کی وجہ سے، حلال کھانے کی وجہ سے محبت کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم علی شیء، ارشاد فرمایا کوئی ایسی چیز تمہیں بتا دوں جس کی وجہ سے اگر تم اسے کرو تمہارے باہمی محبت پیدا ہو جائے؟ عرض کیا آقا ضرور۔ ارشاد فرمایا افشوا السلام علیکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کیسے پھیلایا جاتا ہے؟ چلتے ہوئے امیر ہے یا غریب ہے اس کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ناراض نہ ہونا، شاید اس میں بھی شامل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی معاف کرے۔ جب کوئی دیکھا، کوئی صاحب منصب دیکھا، کوئی فلاں دیکھا فلاں، تو وہاں تو ہے السلام علیکم، لیکن کسی غریب کو بھی سلام کیا جاتا ہے، ہاں وہاں سے ہم ویسے ہی گزر جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ کوئی بھی ہو، امیر ہے یا غریب ہے، یہ دیکھ لے کہ وہ مسلمان ہے تو اس کو کیا کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن یہ بھی بڑے افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے جو اللہ اس کے رسول نے سکھائے وہ کلمات وہ فراموش کر دیے ہیں۔ وہ کلمات السلام علیکم، اس کا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو، جواباً وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ مفت میں ایک دوسرے کو دعا دی جا رہی ہے، لیکن یہاں جیسے میں نے عرض کر دیا ہم نے الٹ کر دیا، پہلے تو کہتے ہی نہیں ہیں سنا بھائی کی حال ہے، ہاں یہ والا معاملہ، اور سنا بھائی معاملہ، اب اور سنا میں کوئی دعا ہے؟ ہاں تو سنا کیا حال ہے معاملہ فلاں، یہ سارے کے سارے گویا ہم نے سلام کا حلیہ بگاڑ دیا۔ دوسری بات ہے جو کرتے بھی ہیں وہ الٹ کرتے ہیں، وہ السلام علیکم کی جگہ پر کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ نہایت خطرناک جملہ ہے۔ حضور علیہ السلام جلوہ افروز تھے تو ایک یہودی آیا، اس نے اس طرح کلمات ادا کی، اس کا مطلب یہ تو ہلاک ہو جا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور چپ رہے، صرف اتنا کہا وعلیکم، وعلیکم کہہ دیا، اور اما عائشہ سے رہا نہ گیا۔ اپنی ارشاد فرمایا تو ہلاک ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو رسول اللہ کے لیے کلمات ادا کر رہا ہے۔ آپ نے عائشہ چپ رہو، اللہ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا آپ نے سنا نہیں اس نے کیا کہا؟ آپ نے میں نے وعلیکم کہہ دیا، وعلیکم کہہ دیا کہ تم میرے لیے اگر یہ کہہ رہا ہے تو تجھے بھی یہی ملے، تجھ پر بھی یہی ہو، تجھ کا بھی معاملہ۔ تو لہٰذا ہم کیا خطرناک جملہ استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم تو ہلاک ہو جائے، وہ کہتے وعلیکم السلام تو بھی ہلاک ہو جائے، یعنی سلامتی کے بجائے الٹا ایک دوسرے کے ہلاکت کا دروازہ جو ہے وہ کھولنے کے لیے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ غفلت ہے، اسلام کی طرف نہ لوٹنا، اسلام سے دور ہونا ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینے کے بجائے ایک دوسرے کے لیے ہلاکت کا دروازہ کھولتے۔ اگلی حدیث مبارکہ نہایت دلچسپ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص چلا، ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، کہ ایک
بستی میں اپنے بھائی کو ملنے کے لیے گیا تو اللہ رب العزت ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیا. فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجِهِ مَلَكًا, ایک فرشتے کو بٹھایا. وہ فرشتہ امتحاناً اسے پوچھنے لگا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہنے لگے جی میں اس بستی میں اپنے ایک بھائی کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا یہ بتا کیا کوئی کاروباری لین دین کی وجہ سے ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہنے لگا نہیں, محض رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں, صرف رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں. حدیث کے آخری الفاظ یہ ہے کہ وہ فرشتہ پھر اللہ کا پیغام سناتا ہے, اے رب کی خاطر ملنے والے, ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ, ارشاد فرما جس طرح اس بندے کو تو نے رب کی خاطر پسند کیا رب نے تجھے پسند کر لیا. تو نے اس سے محبت کی ہے, رب نے تجھ سے محبت کی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ معمولی معامل نہیں ہے. اور اللہ کی عزت کی قسم, یہ جو اللہ کے محبت کا معاملہ ہے اگر پوری دنیا بھی خرچ کر دی جائے شاید یہ حاصل نہ ہو سکے, جو ایک معمولی عمل کی وجہ سے انسان حاصل کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی اس نے محبت سے نوازا جاتا ہے.